بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی مختلف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور اس میں دو بڑے ریلیف ملے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سائفر مقدمے میں عمران خان کی درخواست ضمانت خارج کرنے کا جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے وہ بطور قانون کے طالب علم، کیونکہ فیصلے کے اوپر کمنٹس کرنا یا اس کے اوپر بات کرنا یہ میرا حق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور اس میں وہ ریزننگ دی گئی ہے جو ایک عام کرمنل کیس میں ہوتی ہے، جس کا کوئی تعلق آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر جج نے اس میں جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے اس کے بعد اس کیس کے ٹرائل میں اس جج کا بیٹھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 9 مقدمات میں درخواست ضمانتوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے متعلق ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کو جسمانی ریمانڈ پر تفتیش کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے اور 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا تو انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ دیا۔ عدالت نے یاسمین راشد کی شوکت خانم ہاسپٹل میں علاج کروانے کی درخواست کو بھی منظور کر لیا ہے۔ یاسمین راشد نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ رانا مدثر کے ذریعے درخواست دائر کی، جس میں استدعا کی گئی کہ یاسمین راشد 74 سال کی ہیں، وہ کینسر کی مریضہ ہیں اور کئی دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے عدالت کے سامنے اپنی صحت سے متعلق خدشات کا اظہار کیا تھا اور انہیں ہسپتال میں بھی داخل کیا گیا تھا، اس کے باوجود انہیں مناسب طبی علاج نہیں دیا گیا۔ مزید کہا گیا کہ یاسمین راشد کا ماضی میں شوکت خانہ میں علاج کیا گیا تھا اور انہیں اسی سہولت سے مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے کیونکہ ہسپتال کے پاس ان کے تمام میڈیکل ریکارڈ موجود ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ اگر درخواست قبول نہ کی گئی تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ تحریری حکم نامے میں جج صاحبہ نے سینٹرل جیل لاہور کے سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ یاسمین راشد کو شوکت خانہ میں علاج کرانے کی سہولیات فراہم کریں۔ اسی طرح کی ایک درخواست تھی جو سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی جانب سے تھی کہ وہ بھی چونکہ بیمار تھے، انہوں نے بھی ہسپتال میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تھی۔ عدالت نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی اجازت دے دی اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چونکہ عمر سرفراز چیمہ کی جو طبیعت ہے وہ اس وقت کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف ہیں یہ پہلے نہیں دیے جاتے تھے۔ بہت دفعہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے بھی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ جج اعجاز بھٹر صاحب کے ٹرانسفر کے بعد اب تمام کیسز ابر گل خان صاحبہ کے پاس آتے ہیں اور بہت بہتر جو فیصلے اس عدالت سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 9 مقدمات میں 3 دہشت گردی کے مقدمات ہیں اور 6 مقدمات ہیں جو سیشن عدالت کے، ان میں جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز اور جال سازی کے مقدمات میں عبوری جو درخواست ضمانتیں تھیں جو عدم پیروی خارج ہوئی تھیں ان کو چیلنج کیا تھا۔ 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے عمران خان کی 9 مقدمات میں ضمانت خارج کرنے کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ چونکہ عمران خان کی درخواستیں تھیں تو الٹیمیٹلی عامر فاروق صاحب کے پاس ہی جانی تھیں۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر وکیل نے اسلام آباد پولیس کے وکیل نے اور پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے مقدمات کی تفصیلات بھی مانگی تھی جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے دینی ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک چھوٹی سی مشکل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کیسز میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر نہیں کی، ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے خود پیش نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ درخواستوں پر سماعت ہم کر لیتے ہیں تو آپ بتائیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ عدالت آئندہ سماعت تک
کسی اور کیس میں عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کرے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں کریں گے بھائی؟ عامر فاروق صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے چونکہ قانون اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پولیس سے ہم نے رپورٹ مانگ لی ہے جو آ جائے گی۔ پولیس کی طرف سے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی رپورٹ جمع نہ کروائی گئی۔ پولیس نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید وقت مانگا۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ 6 ماہ سے مقدمات کی تفصیل مانگ رہے ہیں جو کہ نہیں دی جا رہی۔ ہم اس وقت ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر نہیں کر سکتے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ اس کیس کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹرز نے پیش ہونا ہے، جس پر سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کیس میں بھی 3 اسپیشل پروسیکیوٹرز کے سامنے دلائل دے کے آ رہا ہوں۔ لگتا ہے ہمارے لیے اسپیشل پروسیکیوٹرز کا جو ہے وہ لیتھل کمبینیشن لایا گیا ہے۔ ان درخواستوں پر فیصلے تک عمران خان کو گرفتاری سے روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم پوسٹ اریسٹ بیل اس وجہ سے نہیں فائل کر سکتے کہ ان کی گرفتاری نہیں شامل کی گئی، پری اریسٹ بیل اس وجہ سے نہیں دائر کر سکتے کہ ریاست کے پاس ان کی کسٹڈی ہے، ہم ان کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاس ہی ہم نے آنا ہے، مہربانی کر کے ان کو باقی مقدمات میں گرفتاری سے تو روکا جائے تو اور ہماری جو عبوری ریلیف کی درخواست ہے اس کو منظور کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وکیل کی عبوری ریلیف کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ڈالنا چاہتے، یہ آرڈر نہیں کریں گے۔ پولیس کا کسی اور کیس میں گرفتاری نہ ڈالنے کا بیان آرڈر میں لکھ لیتے ہیں اور اگلی جمعرات کو، آج جمعرات تھی، اگلی جمعرات کو سماعت کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی روایت تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی کہ کسی ایک شخص پر 200 کے قریب مقدمات ہوں اور ایک ایسے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے جس کے بارے میں سپریم کورٹ بھی کہے کہ وہ جو سزا ہے وہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہے کہ وہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مقدمے میں گرفتاری ہوگی، بھلے بعد میں سزا سسپینڈ ہو گئی، لیکن اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور ایک مقدمے سے اگر ان کو ضمانت ملتی ہے دوسرے مقدمے میں تو کوئی تو ریلیف ہوگا۔ ہماری عدالتیں کل یہی روایت ڈالتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، ان کی زندگی کی کون گارنٹی دے گا۔ ایسی کوئی روایت نہیں تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل دی تھی 8 ہفتوں کی، وہ جو عبوری ضمانت بعد از گرفتاری، یہ بھی ہمارے پورے فوجداری لاء میں ایسی پہلے نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ایک دفعہ دی تھی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نواز شریف کو دی۔ اس کے علاوہ ہمارے پورے پاکستان کے فوجداری قانون کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، تو وہ روایت آپ نے ڈالی تھی۔ اب جب وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق مانگ رہے ہیں تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ایسی کوئی روایت نہیں ڈالنا چاہتے جو درست نہ ہو یا قانون کے مطابق نہ ہو۔ اب اس میں چیز تو یہ ہے کہ چونکہ اس طرح کے جو مقدمات ہیں اس میں ہر صورت ریلیف ملنا چاہیے، اس میں ہر صورت جو عمران خان کو مختلف مقدمات میں گرفتاری سے روکا جائے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے وکلا آج کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے ہرڈلز اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ وہاں سے ہو کے سپریم کورٹ جانا ہوتا ہے، معاملہ وہاں رک جاتا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ ڈیسائیڈ ہو جائے نا پھر بھی تکلیف نہیں ہے، بھلے خارج کر دیں، ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ جب ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو کسی انٹرم آرڈر کے خلاف آپ جا نہیں سکتے، اپیل نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ پھر لٹکا رہتا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی جانب سے ضمانت کی سٹیج پر ملزمان کو گلٹی سمجھنا، ویسے میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور صرف عدالتوں میں جو ضمانت کے کیسز ہوتے ہیں ٹینٹیٹو اسیسمنٹ دی جاتی ہے، اور اس میں عدالتیں ایسی رائے نہیں دیتی کہ جس کی بنیاد پر ٹرائل کے اوپر فرق پڑے یا ٹرائل اثر انداز ہو، تو عدالتیں بڑی جو نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا ایف آئی اے کی جانب سے یا یہ کہا گیا کہ کوئی 164 کا بیان ہے اور وہ 164 کا بیان اعظم خان کی جانب سے، تو وہ کوئی ایسا بیان نہیں تھا، وہ 161 کا بیان تھا۔ 161 کا بیان گواہ کا ہوتا ہے اور وہ ایسا بیان ہوتا ہے جس کے اوپر سائن انگوٹھا بھی نہیں ہوتا گواہ کا، تو اس بیان کی تو ویسے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو صرف 161 کا بیان تھا اس کے، اور 161 کے بیان کی عدالت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک وہ عدالت میں بطور چیف ایگزامینیشن نہ ہو جائے، وہ بیان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود جو عدالت ہے، ٹرائل کورٹ ہے، وہ اس وجہ سے کسی بھی معاملے میں جو ڈیپ اپریسیشن ہے وہ نہیں دیتی، اور ہمیشہ جو عبوری قسم کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ڈیپ اپریسیشن نہیں ہوتی، اور تاکہ اس کا ٹرائل پر فرق نہ پڑے۔ لیکن جو ہمارے جج صاحب ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، دلیر جج صاحب نے جو فیصلہ دیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے
کہ جب ہم عام فوجداری قوانین میں یا فوجداری ٹرائل میں جب ضمانت دائر کی جاتی ہے، کوئی چوری کا مقدمہ ہے، کوئی ڈکیتی کا مقدمہ ہے، کوئی چیک کا ڈسآنر ہو گیا اس کا مقدمہ ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، اس میں کہا جاتا ہے جی کہ تفتیش میں یہ گنہگار پایا گیا اور اس کے خلاف کافی مٹیریل موجود ہے، کافی ایویڈنس موجود ہے، اس وجہ سے ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ اب یہ اسپیشل کیس تھا، یہ اسپیسیفکلی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا کیس تھا۔ جب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا یہ کیس تھا تو پھر کس طریقے سے ہمارا جو پورا نظام ہے اور ہماری جو عدالت ہے وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو ڈسکس کیے بغیر عام فوجداری قوانین میں جب ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں، عام فوجداری کیسز میں جو ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں، جو آنریبل جج صاحب دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، تو جو وہاں پر اسٹینوگرافر کے پاس لکھا لکھایا ایک آرڈر پڑا ہوتا ہے، اس طرح کا آرڈر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا گیا ہے۔ جج صاحب کی جانب سے کہا گیا 7 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹاپ سیکریٹ کیس ہے۔ اب یہ ٹاپ سیکریٹ کون سا کیس ہے جس کی بابت جو انٹرسیپٹ میں پہلے سٹوری چھپ چکی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے اس کے اوپر 2 اجلاس ہو چکے ہیں اور باقاعدہ اعلامیے جاری ہو چکے ہیں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹاپ سیکریٹ کیس ہے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے خلاف ناقابل تردید شواہد کیس سے تعلق ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ابھی چلان ہی نہیں جمع ہوا، ابھی تک اس کیس میں یہ تفتیش کے مرحلے میں ہے، تو کہاں سے آ گئے ثبوت، وہ بھی ناقابل تردید ثبوت کہاں سے آ گیا حضور والا؟ یہ تو کیس ہی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا تھا، اور جیسا فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد کیس سے تعلق ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ریکارڈ کے مطابق ملزمان پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 اور ناقابل ضمانت دفعات کے بظاہر جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں، کہ پرائما فیشا دیکھا جائے تو دونوں جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی ہیں وہ سیکشن 5 اور 9 کے تحت ذمہ دار یا مرتکب ٹھہرے ہیں۔ تو حضور کن گراؤنڈز کی بنیاد پر، کون سی ریزننگ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مرتکب ٹھہرے ہیں؟ اور اگر ہمارے نظام نے ہواؤں میں فیصلے دینے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کہتے ہیں استغاثہ کے مطابق 161 کے بیانات کے مطابق عمران خان کی جانب سے سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنا ثابت ہے، اور آنریبل عدالتیں تفتیش جب پینڈنگ ہوتی ہے تو 161 کے بیان کو ضمانت والے معاملے میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ میری جو پریکٹس ہے، میں آپ کے سامنے بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 161 والے معاملے کو ضمانت کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ 161 والا بیان ٹرائل میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد جنہوں نے 161 کا بیان دیا ہوتا ہے وہ اپنا ایگزامینیشن ان چیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے، اس پر جرا ہوتی ہے، جرا ہونے کے بعد عدالت اس میں سے سچ نکالتی ہے۔ 161 کا بیان جرا، اس میں سے سچ نکالا جاتا ہے۔ ابھی سمپل ایک بیان ہے اور وہ کسی اگر سرکاری گواہ نے دے دیا اس کی بنیاد پر جناب والا، اب اتنا بڑا جو اس میں نہ کوئی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے۔ جیسا آپ کہتے ہیں کہ ضمانتیں خارج کرنے کے لیے مواد کافی ہے، جبکہ آئندہ سماعت پر غیر متعلقہ افراد پر دوران سماعت پابندی ہوگی۔ یہ بیل کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ عدالتی ہدایت کے باوجود پٹیشنرز کی جانب سے سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، سرٹیفکیٹ دینے کے عدالتی عمل نہ کرنے کی وجہ سے ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ ایک سرٹیفکیٹ مانگا تھا، وہ کہتے ہیں وہ نہیں دیا گیا، چونکہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا اس وجہ سے بھی ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ مطلب میرٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بھی ضمانت خارج کر دی گئی، اور اس میں جو اسیسمنٹ ہے اپنی طرف سے وہ کہہ دیا گیا کہ جن کے خلاف کافی مٹیریل ہے کہ یہ گلٹی قرار پائے گئے ہیں۔ وہ مٹیریل کہاں ہے؟ جب چلان ہی نہیں جمع ہوا۔ چلان آئے گا تو ثبوت آئیں گے تو کوئی ڈاکومنٹ آئیں گے، بغیر چلان کے جمع ہوئے جیسا فرما رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف یہ گلٹی ثابت ہوتے ہیں۔ جب جج نے یہ کہہ دیا کہ یہ گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو اب جج نااہل ہو گیا کہ وہ مزید اس کیس کو نہیں سن سکتا، جس نے سمپل دوران تفتیش ضمانت کی درخواستوں کے فیصلے پر یہ فرما دیا کہ جی یہ گلٹی پائے جاتے ہیں اور ان کے خلاف کافی ناقابل تردید ثبوت ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا نظام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔